السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از ڈاکٹر زینب اروب اینڈ آئی ایم فزیوتھراپسٹ. آج جو میرا آپ کے ساتھ لیکچر ہے وہ ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 51 سے لے کر آیت نمبر 60 تک. آج کا لیکچر بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے. آج کے لیکچر میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ دو الہ جو ہم بناتے ہیں، جب ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے تب ہم اللہ کی طرف لپک جاتے ہیں، اور جب ہم تکلیف دور ہو جاتی ہے تو ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو کہنے لگتے ہیں کہ شاید وہ ہمارا سبب بن گیا یا فلاں بزرگ ہمارا سبب بن گیا. یہ سب شرک ہے. پھر مزاروں پہ جا کے دعائیں کرنا، دیکھیں یہ سب شرک ہے. اور شرک کے کون کس جگہ ہم شرک کرتے ہیں اس بارے میں پڑھیں گے. اس کے علاوہ اس لیکچر میں اس بارے میں پڑھیں گے کہ دو الہ بنانا یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل نامنظور ہے، اور اس کے بارے میں اور خوبصورت واقعات پڑھیں گے. سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 51 سے. اور فرمایا اللہ نے، نہ تم بناؤ الہ دو الہ، بے شک وہ الہ ہے ایک ہی، تو صرف مجھی سے، پس ڈرو مجھ سے. تو دیکھیں ہر کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہی ہے. آپ دیکھیں صبح پرندے اٹھ کے ایک خاص دھن پہ صبح وہ پکارنے لگتے ہیں اللہ کو. اور نہ صرف پرندے، مرغے نے اٹھ کے اذان دینی ہوتی ہے. یہ سب چیزیں روز کا ایک ہی پیٹرن ہے. انہوں نے اٹھ کے دن میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے. اور ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آسمان میں 4 انگلیاں برابر بھی جگہ نہیں ہے جہاں پہ فرشتے سجدہ نہ کر رہے ہو. تو مطلب آسمان اتنا بھرا ہوا ہے، تو اتنا اتنے سب عبادت کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دو الہ کیوں بناتے ہیں، مطلب تم دو معبود کیوں بناتے ہو. اللہ تعالیٰ ایک ہی رازق ہے، ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، تو پھر دو معبود بنانے کا. یہ اللہ کو تو مانتے تھے، ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا دیتے تھے. مطلب اللہ کی بیٹیاں بنا دینا، یا نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے بنا دینا، یا نعوذ باللہ بتوں کو یہ اب اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. اس طرح کی الٹی باتیں کرتے تھے، اور یہ اللہ کے ساتھ الہ شریک ٹھہراتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اطاعت میں ہمیشگی ہونا لازم ہے. اور صرف اطاعت میں، اگر آپ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے اس کا مطلب آپ کو غیر اللہ کا ڈر ہے. اطاعت میں اللہ کا ڈر ہونا بہت ضروری ہے، تب ہی آپ صحیح اطاعت کر سکتے ہیں. اور اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، اسی کے لیے دین دائمی، مطلب اللہ ہی کے لیے دائمی دین ہے، اور اللہ کے لیے ہمیشگی ہے. اللہ کی اطاعت ہمیشہ کرنی چاہیے. کیا پھر غیر اللہ سے تم ڈرتے ہو کہ تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو کیا؟ اور جو بھی تمہارے پاس کوئی نعمت ہے بس اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب کوئی پہنچتی ہے تمہیں کوئی تکلیف تو پھر تم فریاد کرتے ہو. مطلب جو نعمتیں پہنچتی ہیں اس کو وہ بھی اللہ کی طرف سے، اگر تمہیں تکلیف آتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، تم تو پھر تب تو اللہ سے فریاد کرتے ہو. لیکن جب نعمتیں آتی ہیں تو تب کہ تم بھول جاتے ہو. اور آگے بتایا جا رہا ہے کہ پھر جب وہ ہٹا دیتا ہے تکلیف کو تو پھر تم پھر سے ایک گروہ کے لوگ تم میں سے ساتھ اپنے رب کے وہ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں. کیا ہوتا ہے، آپ اپنے زندگیوں میں کسی کے بارے میں سوچنا ختم کریں. سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچیں. جب کسی کی اولاد ہونے والی ہے، ایک ایگزامپل لیتے ہیں، کسی کی اولاد ہونے والی ہے اور بہت کریٹیکل کیس تھا، اور بچہ ہر ڈینجر سے تھا کہ بچہ پیدا ہو یا تو ہوگا، نہیں ہوگا تو کیا نام ہے بیمار ہوگا، یا نعوذ باللہ اس کو کوئی مسئلہ ہوگا یا کچھ بھی. تو کوئی بھی اس کو مسئلہ ہو سکتا ہے اس بچے کو. اب اس کنڈیشن میں آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، جب ٹینشن ہو تو آپ اللہ سے ہی دعا کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ ہماری مدد کر، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. جب اللہ سے مانگتے ہو آپ لوگ، پھر جب اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دیتا ہے تب آپ کیا ہوتا ہے ایک دم سے ہم نے یہ پیچھے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خاص یہ ایگزامپل دے کے بتائی کہ جب کسی کے اگر اولاد ہوتی ہے تو وہ ایسے کرتے، جب اولاد ہو جاتی ہے تو وہ پھر اپنے چاہنے والوں کو ماننے لگ جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہوا. تو کیا ہوا کہ جب وہ بندہ بچہ بچ جاتا ہے، بیوی بچ گئی، آپریٹ سکسیسفل ہو گیا، وہ کیا کرنے لگتا ہے،
وہ اپنے ڈاکٹر کو کیا نام ہے ماننے لگ جائے گا، اس ڈاکٹر سے کہنے لگ جائے گا کہ سب آپ کی وجہ سے ہوا، سب آپ نے کیا. تو یہ دیکھیں یہ سب شرک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ایک ایگزامپل دی ہے کہ ہم لوگ اپنی لائف میں بعد اوقات چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شرک کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا. ہمیں ان چیزوں میں عقل سے کام لینا کہ سب اللہ کی رحمت ہے. اگر کوئی پریشانی آتی وہ بھی اللہ کی طرف سے، کوئی خوشی آتی وہ بھی اللہ کی طرف سے. ایک دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ. ایک نہیں کہ اگر تم پہ مشکل آتی ہے تو دوسروں کو مارنے لگ جاؤ تمہاری وجہ سے مشکل آئی. دیکھو کسی وجہ سے نہیں آتی، اللہ کی طرف سے آتی ہے. اور پھر جب وہ ہٹا دیتا ہے تکلیف تو تمہیں چاہیے. ہم نے پڑھ لیا آگے آیت نمبر 56 ہے. مقرر کرتے ہیں اس کے لیے جو نہیں وہ جانتے. مطلب کیا کرتے ہیں؟ مقرر کرتے ہیں. اس کا مطلب دو مطلب ہو سکتے ہیں کہ مشرکین بتوں کو مقرر کرتے ہیں اپنے لیے جب بتوں کو پوجا کرتے ہیں، اتنا کہ ان کو لا علم ہے، ان کو بتوں کے بارے میں علم بھی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یا اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے یہاں پہ کہ یہ نہیں جانتے کہ مشرکین کئی مطلب جیسے ہم ہی اپنی اگزامپل لے لیں کہ بہت سارے کیا نام حضرات ہیں، وہ جا کے قبروں پہ جا کے کیا کرتے ہیں، نذرانے چڑھاتے ہیں. اور میں بڑی حیران ہوتی ہوں کہ بچوں کے لیے عجیب عجیب منتیں مانگی جاتی ہیں کہ ہم اپنے بچے کا یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے اگر ہمارا بیبی ہو جائے. کہ مطلب لوگ اس قسم کی چیزوں میں چلے جاتے ہیں. یا کوئی بیماری آ جائے، بیماری کو دور کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے. مطلب الٹی الٹی چیزیں دین کی. دیکھیں دین اب اللہ سے مانگے، اللہ کو دے گا نا. تو یہ کیا کرتے ہیں، نذرانے پیش کرنے لگ جاتے ہیں ان لوگوں کے ناموں پہ. تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ یہ تم تو جانتے بھی نہیں ہو کہ جن کے نام کی مطلب تم نذرانے دیتے وہ تو خود باخبر ہیں اس بارے میں، وہ بے خبر ہیں. تو ایسے قوموں پر تم پر ضرور سوال ہوگا. تو کیا ہے کہ وہ مقرر ہیں اس کے لیے نہیں وہ جانتے. ایک حصہ اس میں سے رزق دیا ہم نے انہیں، قسم اللہ کی البتہ تم ضرور سوال کیے جاؤ گے اس کے بارے میں تھے تم جو گھڑتے، جب تم اپنی مرضی سے گھڑ لیتے ہو. یہ نعوذ باللہ پچھلے قومیں کیا کرتی تھی، اونٹوں کو چھوڑ دیتی تھی اپنے کیا نام ہے بتوں کے نام پہ. تو یہ بہت بڑا شرک تھا. تو جو کوئی چیز ہے ہی نہیں وہ تم اپنی مرضی سے گڑ لو تو یہ دین میں غلطی ہے. وہ ہٹاتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، اور پاک ہے اسی کے لیے جو خواہش رکھتے ہیں. اب یہاں کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کے رنگ سیاہ ہو جاتے ہیں جب ان کو مشرکین مکہ کے بارے بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی اگر بیٹی ہونی ہے تو یہ رنگ سیاہ ہو جاتے ہیں اور یہ کسی کی آنکھیں ملانے کے قابل نہیں رہتے، کسی سے آنکھیں نہیں ملاتے اور ایک دوسرے سے شرم کے مارے ایک دوسرے سے چھپ رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کو قبر میں ڈال دیتے ہیں، جو کہ ایک بہت برا فیصلہ ہے اور اس کے ساتھ اتنا غلط سلوک کرتے ہیں. اور پھر یہ کرتے ہیں اور جب بیٹے ہوتے ہیں تب خوشی سے پاگل ہو جاتے ہیں. اور اب یہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ منسوخ کرتے ہیں بیٹیوں کو. مطلب خود کے ساتھ خود کی بیٹی ہو جائے تو خود مرنے والے ہو جاتے ہیں. اور اب اللہ کے ساتھ جو چیز ان کو مطلب ڈی ویلیو یا کم درجے کی لگ رہی وہ اللہ کے ساتھ منسوخ کر دی. تو اللہ تو ایک اعلیٰ ذات ہے نا، تو اللہ کے ساتھ تو تمہیں بڑی اچھی چیز منسوخ کرنی چاہیے تھی. اس کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں کو برا کہہ رہے ہیں، اور اس کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ کے ساتھ بیٹوں کو منسوخ کیا جائے. اللہ تعالیٰ کا کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بالا تر ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اولاد کو منسوب کرنا ہی بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت بڑا شرک ہے اور تمہاری بہت بڑی پکڑ ہوگی. اوپر سے تم کرتے بھی وہ چیز منسوب جو تم خود ناپسند کر رہے ہو. مطلب اور ہم تو مطلب یہ چیز جائز ہی کیسے ہے. اور آگے آیت میں یہی فرمایا جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے ایک کو کہ لڑکی ہے، لڑکی کی تو ہو جاتا ہے چہرہ اس کا سیاہ اور وہ سخت غمگین، اور وہ چھپتا ہے قوم سے سبب آر کے جو خوشخبری دیا گیا جس کی، اور کیا وہ روکے رکھے اسے ساتھ یا دوبارہ اسے مٹی میں. خبردار کتنا برا ہے جو فیصلہ کرتے ہیں. مطلب کتنا برا یہ فیصلہ کرتے ہیں. اور ان کے لیے جو ان کے لیے نہیں وہ ایمان لاتے آخرت میں مثال بری ہے اور اللہ کے لیے مثال ہے اعلیٰ، اور وہ بہت زبردست اور خوب حکمت والا ہے. اور اللہ کی ذات بہت اونچی ہے. یہ اللہ کے ساتھ بری چیزیں منسوخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کا مطلب بیٹیاں بری نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنی خود جو چیز ناپسند کرتے ہیں وہ چیز منسوخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اگر اللہ پر آخرت پہ ایمان نہیں لاتے، تمہاری مثال دنیا میں بھی بری ہے اور آخرت میں بھی بری ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات اعلیٰ ہے اور ان سب چیزوں سے اوپر ہے، بالا تر ہے اور بہت زبردست، بہت حکمت والا ہے. اور
شرک کا ایک لیول میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاتی ہوں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، وہ اللہ کے رسول ہے، ہمارے اللہ کے محبوب رسول ہے اور ہمارے نبی ہیں، لیکن ہم ان سے دعا نہیں مانگ سکتے، دعا اللہ سے مانگیں گے، کیونکہ نبی تو، اگر ہم نبی سے دعا مانگیں گے تو یہ تو شرک ہو گیا پھر سے۔ اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو یاد ہوگی نا، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس کا مفہوم تھا کہ مجھے میرے درجے سے اتنا نہ بڑھا دینا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ کی قوم نے حضرت عیسیٰ کو بڑھا دیا تھا، میں اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ ہی ہوں، اور مجھے اللہ کا رسول اور اللہ کے بندہ ہی رہنے دو۔ تو اللہ ہوپ سو کہ آپ بہت کچھ سیکھے ہوں گے آج کے لیسن سے۔ اللہ تعالیٰ اور سیکھنے والا اور سکھانے والا اور عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ جزاک اللہ۔